بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت۔ اس سورہ مبارکہ میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ العنکبوت۔ اس سورت کا نام العنکبوت ہے، جس کا ذکر آیت نمبر 41 میں ہے۔ یہ ساری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت مبارکہ کفار مکہ کے ظلم و تعدی کی وجہ سے دل برداشتہ ہو جانے والوں اور ان لوگوں کے حوالے سے نازل ہوئی کہ جو خوف کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ مضامین سورۃ العنکبوت: حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور دعوت توحید سے سارا مکہ آتش زیر پا ہو گیا۔ وہ لوگ جو کافر و مشرکین کی اذیتوں سے دل برداشتہ ہو جاتے اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ لے لیتے، ان پر ظلم کی انتہا کر دی جاتی تھی۔ بعض لوگ اسلام کی صداقت کے تو معترف تھے، مگر مظالم برداشت کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی، اور بعض لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر مصائب و آلام سے گھبرا کر اسلام سے پھر گئے۔ ان سب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی لوگ سرفراز ہوتے ہیں جو آزمائش کی سخت ترین اور کٹھن گھڑیوں میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو آزمائش میں ثابت قدم نہیں رہتے قطعاً قابل التفات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اہل ایمان کو پرکھنے کی یہی کسوٹی رکھی ہے۔ کفار مکہ اپنے جھوٹے خداؤں کے گھمنڈ میں سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خدا یعنی اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ کعبے کے متولی تھے، تمام قبائل ان کی عزت کرتے تھے۔ شجاعت و بہادری اور جنگی مہارت میں بھی ان کا کوئی جواب نہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے حبیب، ان کے یہ سارے آسرے، ان کے یہ سارے بہانے، یہ سارے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور بودے ہیں۔ پھر یہ لوگ قہر خداوندی کو دعوت دے رہے ہیں، ان سے زیادہ احمق بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد توحید کے دلائل بیان کیے گئے جو آسان اور زود فہم ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے مؤثر ہیں کہ خود بخود قلب و روح میں نقش ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جس کے دل میں حق کی طلب ہو اور جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی نہ بندھی ہوئی ہو۔ آخر میں اس جانگسل اور کٹھن راہ کے مسافروں کی تسکین اور حوصلہ افزائی کی انتہا فرما دی۔ واقعی اللہ تعالی بڑا بندہ نواز اور ذرہ پرور ہے، اور وہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مختصر خلاصہ سورۃ العنکبوت۔ الف لام میم۔ کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان لوگوں کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم ان کو بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب پرکھا۔ اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برائی کر رہے ہیں انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟
یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں، جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو۔ بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالی تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ گزشتہ آیات میں جو تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق اہل ایمان سے آزمائش اللہ کی ایک شرط ہے، یعنی یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ اب مجھ پر دنیا میں کوئی مشقت نہیں آئے گی، بلکہ یہ سمجھے کہ دنیا میں سختیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نیک اور خیر والے اعمال کرتے رہتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور آخرت میں ان کے درجات بھی بہت بلند فرمائے گا۔ آگے کی آیت میں ہر انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف یعنی بت پرستی وغیرہ سے بچیں، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے انہیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے گا۔ آگے کی آیت میں ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال رہے، اور پھر اللہ نے کیسے ظالموں کو پکڑا، کشتی والوں کو نجات دی، اللہ نے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا معاملہ، پھر اہل مدینہ یعنی کفار مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام پہنچانا ہے، اور پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائے پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آگے کی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کہ اللہ نے ان کو نبوت اور کتاب دی، پھر آگے لوط علیہ السلام کی دعا، پھر اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا دوبارہ ذکر، پھر شعیب علیہ السلام اور اللہ کا پیغام جھٹلانے پر زلزلے نے پکڑ لیا اور پوری قوم بیٹھے بیٹھے مردہ ہو گئی۔ آگے کے بیان میں ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا اور قارون و فرعون و ہامون کو بھی برباد کیا۔ ان کی مثالیں جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے مالک بنائے ہیں مکڑی کی طرح ہیں کہ اس نے جالے کا گھر بنایا ہے۔ بے شک سب سے کمزور گھروں میں سے مکڑی کا گھر ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر جانتے، اللہ جانتا ہے، وہ جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو مصلحت
اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، نماز قائم فرماؤ۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، ان میں رحمت بھی ہے اور نعمت بھی جو ایمان لائے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اٹھانے والے ہیں، اور قیامت کی نوید ایمان والوں کو غالب کرتے ہوئے کہ میری زمین بہت کشادہ ہے تو تم میری عبادت کرو، اور ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آگے پھر اہل ایمان کی خوشخبریاں اور صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا بہترین اجر۔ اللہ ہی خالق ہے زمین و آسمان، چاند اور سورج کا، اور اللہ کے حکم سے یہ سب اپنے محور میں کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخی روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر اہل کفار مکہ سے خطاب کیا، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا جب اس کے پاس حق آ جائے تو وہ اسے جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھائیں گے۔ یقیناً اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور اللہ کے لیے مشکلات اٹھانے والوں کے لیے نہایت ہی مہربانی فرمائی ہے کہ یعنی اللہ انہیں اپنی طرف یعنی خاص رحمت کرم سے نوازے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ اہل حق اور اہل ایمان کے ساتھ اللہ خود ہوتا ہے۔